پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اس حوالے سے جو ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی، لیکن حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب ہوئے، بجٹ کی منظوری ہوئی. گلگت بلتستان میں نو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے آج اوتھ بھی لے لیا ہے. بلاول بھٹو نے بھی اس تقریب میں شرکت کی. اب کل اگر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہی بات کریں تو کل ملاقاتوں کا دن ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اڈیالہ جیل جائیں گے. کل ملاقات ہو سکے گی یا نہیں، یا جو آج بیرسٹر گور صاحب کا بیان ہے کہ حکومت کے جو مذاکرات کے حوالے سے بیانات ہیں وہ صرف بیانات کی حد تک ہی محدود ہیں، حکومت معاملات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اب بات چیت کا وقت آ گیا ہے. ناصر بٹ صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. بٹ صاحب آپ کا، نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. بٹ صاحب آپ سے شروع کریں گے. پہلے پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے اور اب ایم کیو ایم نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ آپ ہمارے یہ مطالبات لاپتہ افراد اور اسی کے ساتھ ساتھ گورنرشپ یہ مطالبات پورے نہیں کرتے تو پھر ہم اپوزیشن نشستوں پر بیٹھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ آپ نے بات شروع کی کہ پیپلز پارٹی جو ان کے تحفظات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کا نام جمہوریت ہے کہ اگر کوئی جمہوریت میں جو کوئی اپنا آپ کا کولیگ جس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی چل رہا ہے. سنا تھا لوگ کہتے تھے جی یہ تو بجٹ بھی نہیں پاس ہوگا، پیپلز پارٹی ناراض ہے، فلاں کام ہے. ہو گیا نا، کیونکہ ہم جمہوری پسند لوگ ہیں. ایم کیو ایم بھی کہیں نہیں جا رہی. نہیں، میں ایم کیو ایم کدھر جائیں گے؟ ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں ان پہ دیکھیں، وہ آپ نے کہا کہ وہ جو گورنرشپ نہیں، وہ تو دیکھیں وہ ہمارا رائٹ تھا. ہاں، وہ ہم نے اتنا ٹائم ان کو دیا، وہ گورنر ان کا رہا. تو یہ ایک ہمارا سندھ میں بھی ہمارا گورنر تھا اور بلوچستان میں بھی. اگر پی ایم صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم والے بیٹھتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، دیکھیں نا بجٹ میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا جی ٹھیک ہے. اگر ان کو اب کچھ تحفظات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اور اسی کا نام جمہوریت ہے. میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم اتنا کہے گی کہ ہمارا گورنر آپ لائیں، جب ان کے گورنر کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ آج ہاں پی ایم صاحب کوئی فیصلہ کریں. نہیں سر، انہوں نے تو کہا ہے، انہوں نے تو یہ، بلکہ میرے سامنے خبر بھی ہے کہ اگر آپ نے گورنرشپ نہ دی اور لاپتہ جو ساتھی ہیں ان کو رہا نہ کروایا اور دیگر جو مطالبات ہیں تو اسپیکر کو خط لکھیں گے اور اپوزیشن نشستوں پر بیٹھیں گے. چلیں دیکھیں نا، جو لاپتہ افراد کا تو بڑا عرصے سے ایک چیز چل رہی ہے، اس میں ضرور اگر کوئی کمیشن بیٹھنا ہے، کوئی بات ہونی ہے، وہ تو ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک وہ کہیں جی کہ ہمارا گورنر آپ لے کے آئیں، یہ وہ مطالبہ ہے جو کسی جگہ جب کولیشن اکٹھی ہوئی تو اس میں شامل نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں تو جب پی ایم صاحب کے ساتھ وہ بیٹھیں گے تو میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس پہ پھر ایسا راستہ نکلے گا کہ گورنر ہمارا ہی رہے گا اور بات چیت آگے چلے گی. آپ ایم کیو ایم کو اپوزیشن نشستوں پر نہیں دیکھتے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم اپوزیشن نشستوں پہ جائیں گے. اگر ان کا کوئی مطالبہ ہے تو اس پہ غور کیا جائے گا، لیکن جو گورنر ہے وہ ہمارا رائٹ تھا، وہ ہم نے ادھر لگایا ہوا. اچھا نعیم صاحب، اب آپ نے دیکھا کہ بیچ میں پیپلز پارٹی کے بڑے تحفظات تھے، ڈار صاحب نے ملاقاتیں کیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ملاقات کی، پھر محسن نقوی صاحب نے بلاول صاحب کو منایا. اب ایم کیو ایم بڑا کھل کے کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں، اگر پورے نہیں ہوتے تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، یعنی وہ اسپیکر کو خط لکھیں گے اور اپوزیشن نشستوں پر آئیں گے. آپ ایسا کوئی ماحول دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بیچ میں آپ کے کچھ رابطے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے. اگر ایم کیو ایم کوئی اس طرح کی موو کرتی ہے تو کیا ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش نادر صاحب آپ نے موقع دیا. دیکھیں، جتنی یہ دھمکیاں دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے چاہے دیں یا نون لیگ والے، وہ نورا کشتی والی کہانی آپ نے سنی ہوگی، یہ صرف وہی ہے. اقتدار سے پہلے یا عہدہ لینے سے پہلے ایک دوسرے کو بلیک میلنگ، باتیں کرنا، عوام کو شو کرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ چور ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. ہر چیز کے اندر ابھی دیکھیں کشمیر کے اندر جو ظلم ستم ہوا، اگر آپ کہیں کہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو نون لیگ جو ہے بری ذمہ ہے، نہیں، یہ دونوں شامل ہیں. انہوں نے 2.5 سال تو یہ ہو گئے، اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کا دور تھا، یہ مسلسل پورے ملک کے اندر ظلم و جبر کرانے کے اندر فسطائیت، یہ دہشت گردی، یہ امن خراب، یہ معاشی قتل، یہ ویسے انسانی قتل، یہ سی سی ڈی والے معاملے، یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کے موجب یہ ہیں. جیوں کہ جب تک
عوامی حکومت نہیں ہوگی، جمہوریت نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ جب آپ عوامی نمائندوں کو پیچھے کر دیں گے اور ایک پپٹ حکومت لے آ کے بٹھا دیں گے تو وہ عوام کی جو ہوتے ہیں ان کے جو مفادات کے فیصلے ہوتے ہیں یا کچھ سٹیپس ہوتے ہیں وہ نہیں لیتے۔ نہیں، جمہوریت ہوگی کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے اس وقت؟ نہیں، کہاں پہ جمہوریت ہے؟ کیا 8 فروری کو عوام کا ووٹ تسلیم کیا گیا؟ کیا لوگوں کو جو ہے ایک پارٹی کو لڑنے کا موقع دیا گیا؟ کیا تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی؟ جی بی کا الیکشن ہوا، ابھی کشمیر کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت؟ یہاں تو ججز 6 ججز لیٹر لکھ رہے تھے کہ ہمیں انصاف کرنے کی اجازت نہیں، فیصلے کرنے کی طرف نہیں دیا جا رہا، ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ سرگودا ATC کے جج نے کیا کہا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیا کیا، اس کے علاوہ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کا کیا حال ہے، اس کے علاوہ باقی تمام بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں، عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے لیے، ان سے لے کر عام آدمی تک۔ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہاں پر گجرات سے تعلق رکھنے والے ہمارے ذیشان آج فوت ہونے کے 1.5 سال بعد آج بری و ذمہ ہو گئے، بری و ذمہ ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے اس کے بعد ان کو انصاف ملا ہے۔ یعنی آج بندہ جو ہے وہ جھوٹے مقدمات میں فیس کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ پرابلم ہے، اس کو بیماری ہے کینسر کی، اور وہ عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، اور 2 سال بعد 10 سال بعد جا کے پتہ چلتا ہے یہ بالکل جیسے بھٹو والا کیس تھا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہے؟ آپ دیکھیں شاہپور کے اندر جائیں، وہاں پر لڑکی اور لڑکے کا اپنا مرضی کے ساتھ تعلق تھا، لیکن جب پولیس کے اوپر جو ہے معاملہ آیا، پیچھے سے جو بھی طریقہ کار، ان کو گولی ماری گئی ٹانگوں کے اندر، اور ایک کی جو ہے موت ہوگی، فیصل آباد اسے ہاسپٹل لے کر گیا لیکن موت ہوگی۔ میرے حلقے کے اندر اس پہ الزام تھا کہ آپ جو ہے وہ چرس کا کام کرتے ہیں، بیچنے کا، ماورائے عدالت اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ یعنی چرس کا اگر کوئی گناہ گار ہے یا کوئی اور گناہ گار ہے تو عدالتیں کس لیے ہے؟ آپ ایک SHO بیٹھے گا یا CCD کا ایک جو SP ہے وہ ہوگا یا SHO ہوگا، تو وہ جا کر اپنی مرضی کے مطابق کسی کے زندگی اور موت کا فیصلہ کرے گا۔ تو پھر حرکت میں لے کر آئے نا، امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، ایسا نہیں چلے۔ بٹ صاحب، اس دن جو سپریم کورٹ کے اندر ایک تقریب ہوئی جیل اصلاحات کے حوالے سے، مریم صاحبہ نے بھی خطاب کیا، ملاقاتوں کا ذکر کیا انہوں نے، اپنی صاحبزادی کا بھی، لیکن پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چلیں اس وقت ملاقاتیں ہوتی تھیں، اب خان صاحب کے ساتھ ان کی بہنوں کی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں ابھی میرے بھائی نے کتنی جذباتی تقریر کی، یہ اپنا دور یاد کرا رہے ہیں۔ وہ کیا ہوتا تھا 2018 میں، عمران خان نہ اپوزیشن سے بات کرتا تھا، نہ اپنے جو کولیشن کے پارٹنر تھے نہ ان سے بات کرتا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا، میں نے وہ باجوہ کو کہہ دیا ان کو اکٹھا کر لو۔ جب ملک پہ ایک مشکل وقت آیا، جب وہ ابھی نندن آ گیا، ایک سیکورٹی کی میٹنگ بلائی گئی، اس میں بھی وہ جو مسلط تھا وہ نہیں آیا۔ یہ ان کی سنسیئرٹی، یہ اپنی بات بتا رہے ہیں۔ اب کیا ہے، اب آپ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی شک ہے کہ اب کوئی آزاد کشمیر کی انہوں نے گلگت بلتستان کی بات کی۔ ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ جس کی حکومت وفاق میں ہے وہاں حکومت بنتی ہے، ایسا نہیں ہوا نا۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، پرائم منسٹر نے ان کو مبارکباد دی، آج ان کا بندہ وزیر اعلیٰ بن گیا نا، اور اس میں جو دوسرے ان کو اتحادی میں استحکام پاکستان والے، وہ ان کے ساتھ منسٹر بھی بنے ہیں، ٹھیک ہے، آزاد بندے ادھر مل گئے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ گئے۔ ہمارا یہی ہے نا، آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہوگا، اگر ہم حکومت بنا، ہمارے بندے جیت گئے، ہماری میجورٹی ہوئی تو ہم حکومت بنائیں گے۔ اوپن فورم ہے، یہ تو بھاگ گئے، یہ تو بھاگ گئے۔ یہ 3 دن پہلے کہتے تھے ہم نے نئے بندے لائے ہیں، ان کے پرانے بندے پوچھیں کدھر چلیں گے؟ کشمیر کی بات کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ کشمیر میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے نا، کیوں کیا ہے؟ ان کے پاس رائے کچھ نہیں۔ 3 دن پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے بندے وہاں نئے سلیکٹ کیے ہیں۔ یہ جی بی میں بھی کہتے تھے سارا نیا ینگ ووٹر ہمارے ساتھ ہے، دیکھنا کیا ہوگا۔ وہاں نہ فارم 45 نہ فارم 47 کا پرابلم، وہیں فارم فل ہوئے، وہیں جو جیتا اس کا اناؤنسمنٹ ہوئی۔ کوئی اگر اس طرح کی کوئی ہوتی بے ایمانی جس طرح انہوں نے کی تو پھر فوٹیج ہے، ہر بندے کے پاس ٹیلی فون ہے، تو یہ چیزیں ان کو ماننی پڑیں گی۔ لیکن بٹ صاحب، اس وقت جو AJK میں ماحول ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات شفاف ہو سکیں گے، موو کر سکتے ہیں ووٹرز وغیرہ؟ دیکھیں اس میں وہ جو ایک کمیٹی وہ بنی ہوئی ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ایکشن کمیٹی ہے کیا ہے، وہ جو کلعدم تنظیم ہے، جو ہے کلعدم تنظیم، دیکھیں نا ان کے آپ حرکات دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی 12 سیٹیں ختم کر دیں، یہ کہتے ہیں نا۔ آپ مجھے بتائیں 12 سیٹیں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، وہ الیکشن لڑتے، میجورٹی میں آتے، اسمبلی میں اپنا بل پاس کرتے، ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔